ایک ہوتا ہے لیڈر اور ایک ہوتا ہے اپنے دل کا لیڈر۔ قطری کوئین دوسرے نمبر پر آتی ہیں جو بس اپنے دل کی لیڈر ہے، اس لیے تو خود کو لیڈر ثابت کرنے کے لیے اوچھی حرکتیں کرتی نظر آتی ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرجری کوئین کس طرح ایک پٹواری کو وکٹری کا نشان بنانا سکھا رہی ہے، جس مسکین کو یہ نہیں پتا کہ وکٹری کا نشان کیسے بناتے ہیں، اس کو زبردستی ساتھ کھڑا کر کے تصویریں بنائی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں جہاز سے اترنے سے پہلے مریم نواز اور اس کے ساتھ آنے والے لوگوں کو وکٹری کا نشان کیسے بنانا ہے اس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ یہ سب کھیل تماشا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ویڈیو کوئین خود کو بے نظیر بنانے کی کوشش میں ہے۔ یہ پٹواریوں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، اللہ کرے کوئی غریب بھی نہ ہو اور ملازم بھی نہ ہو۔ مریم نواز نے فلائٹ پر تو حکومت کا ڈنڈا چلا کر زبردستی تصویریں بنا لی، مگر قطری کوئین کے آتے ہی جوتے پڑنا شروع ہو گئے۔ عوام تو دور کی بات، نون لیگ لاہور کے رہنماؤں نے مریم نواز کے استقبال کے لیے نکلنے سے انکار کر دیا۔ بہت سے لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ باپ بیٹی باہر عیاشی کرے اور حامیہ تباہ کن مہنگائی پر لوگوں کی باتیں سنیں۔ اب یہ قابل قبول نہیں۔ مریم نواز کے استقبال کے لیے کرائے پر لائی گئی گاڑیاں ایئرپورٹ پر موجود مگر سب خالی پڑی تھی اور لوگ موجود نہیں تھے۔ نون لیگ کی جانب سے اتنا پیسہ صرف اس لیے خرچ کیا جا رہا ہے کہ یہ ظاہر کیا جائے کہ مریم نواز ایک پاپولر لیڈر ہے۔ ابتدائی اطلاعات ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے پٹواری پیدل ہی مریم نواز کا استقبال کرنے ایئرپورٹ کی طرف رواں دواں۔ ساتھ ہی نہ پرویز بٹ 8-10 عورتوں کے ٹھاٹے مارتے سمندر کے ساتھ ایئرپورٹ پر موجود تھی۔ یہ تو ہو گیا مذاق، لیکن حقیقت کچھ یوں ہے کہ مریم نواز کے لیے آج چند درجن کارکن تو دور ان کے اپنے ممبرز بھی نہیں نکل رہے، اور پھر ان لوگوں نے بہانے بازی شروع کر دی تاکہ رات کی تاریکی میں مریم کے استقبالیہ کیمپ بے نقاب نہ ہو۔ آپ لوگوں کے جھوٹ سے عوام بخوبی واقف ہے اور اب مریم نواز کی آمد کو گھروں میں رہ کر عوام مسترد کر رہے ہیں۔ مریم نواز کی نامعلوم سرجری کرا کے واپسی پر نون لیگ زور زور سے لوگوں کو استقبال کے لیے پکارتی رہی مگر کوئی نہ آیا۔ سیاسی اداکار کی ایک ہی شناخت ہے، ان کا والد کا حرام کا پیسہ ان کے نام تھا، اور لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ کارکنوں کو لاہور، شیخوپورہ، گجرانوالہ، سیالکوٹ، منڈی، بہاؤالدین، جہلم، وزیر آباد، گوجر خان اور بہت سے اضلاع سے لوگ لانے کا کہا گیا تھا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پیسے دے کر لایا گیا تھا لیکن پھر بھی تعداد انتہائی کم۔ مریم نواز لاہور پہنچ گئی، استقبالیہ کیمپ خالی، کنٹینر ویران، مانگے تانگے کی عوام شریف فیملی کی طرح پیسے لے کر فرار ہو گئی۔ آنکھیں کھول کر دیکھ لو پٹواریوں، جتنے لوگ مریم نواز کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہنچے اس سے زیادہ لوگ فواد چودھری کی عدالت میں پیشی پر پہنچے ہوئے تھے۔ مریم نواز کی واپسی کو ایسے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے ملک فتح ہو جائے گا، جبکہ پنجاب میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں مریم نواز نے پوری کمپین کی تھی اور وزیر اعلیٰ بھی حمزہ شہباز شریف تھے، جس کے باوجود بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یقین کریں کہ پٹواریوں کی جہالت کا اپنا ہی لیول ہے، ان کے اس لیول تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ مریم نواز کا اس طرح استقبال کر رہے ہیں جس طرح وہ سرجری کروا کر نہیں بلکہ کشمیر فتح کر کے آ رہی ہیں۔ ہم پٹواریوں اور منشیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنی عقل کا بھی استعمال کر لو اور یہ بتاؤ کہ مریم نواز کا استقبال کرنے کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ کوئی معقول سی وجہ بتا دو، ہماری سمجھ میں تو ٹرکی ہی زیادہ جائیں گے، یا کوئی اور خاص وجہ ہے تو مہربانی کر کے ہمیں بھی بتا دے، ورنہ ہم یہی کہیں گے کہ عقل نہ ہو تو موجہ ہی موجہ۔ بات اصل کچھ یوں ہے کہ ہینا پرویز بٹ کی قربانیاں، مریم نواز کی شرافت، مریم اورنگزیب کی پاکیزگی، اسحاق ڈار کی محنت اور نواز شریف کی ایمانداری پر یقین رکھنے والوں کو پٹواری کہتے ہیں۔ انسان اعلیٰ تعلیم یافتہ یعنی گریجویٹ، ماسٹر اور ایم فل کی ڈگری ہولڈر ہو کر بھی نواز شریف، مریم صفدر اور شہباز وغیرہ جیسے کرپٹ مافیاز اور بد کردار لوگوں کو اپنا قائد ماننے کا حامی ہو تو ایسے لوگ اور ایسی ذہنیت جہالت کی بدترین شکل ہے، اور یہ جہالت کسی بھی معاشرے اور ملک کے لیے کینسر سے زیادہ خطرناک ہے۔ پٹواری مریم نواز کے استقبال کی تیاری تو ایسے کریں جیسے وہ عمرہ یا حج کر کے واپس آ رہی ہو۔ مریم نواز نے ایسا کیا تیر مارا ہے لندن میں جو پاکستان آنے پر ان کا اتنا استقبال کیا جا رہا ہے؟ معیشت بہتر کی، مہنگائی ختم کی، تیل سستا کیا، پاکستان کا قرضہ اتارا، آٹے کی قلت ختم کی، تعلیم 100% کر دی، عدالتوں کا نظام بہتر کیا، پیٹرول ڈیزل سستا کیا، ارشد شریف کے قاتل گرفتار ہو گئے، ڈالر کا ریٹ کم کروا دیا، بند انڈسٹریز کھلوا دیا۔ آخر کیا کارنامہ کیا ہے پٹواری بھائیوں؟ ان بیچاروں کی کیا زندگی ہے یار؟ ہر 2 سال بعد مریم یا اس کے بابا کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی سوال نہیں پوچھتے آپ گئے کیوں تھے؟ مریم نواز کسی پریشانی کی وجہ سے وطن سے دور نہیں تھی بلکہ وہ اس پلان کی وجہ سے، کیونکہ محترمہ بے نظیر کافی عرصہ بعد جب لندن سے واپس آئی تھی تو ان کو دھڑا دھڑ ووٹ پڑے تھے اور وزیر اعظم بن گئی تھی، لہٰذا لندن پلان سے محترمہ بے نظیر کی نقل میں کیا گیا ہے۔ مگر نون لیگ کے تمام حواریوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ وقت گزر چکا اور اب عوام کافی حد تک بیدار ہو چکی ہے۔ مریم کا ایئرپورٹ سے استقبال چاہے محترمہ بے نظیر سے بڑھ کر ہو، پھر بھی عوام جان چکی ہے کہ مریم نواز کوئی عمرہ کرنے نہیں گئی تھی بلکہ مفادات کی جنگ میں اپنا شیئر لینے کی کوشش میں آ رہی ہے۔ ہمارے پٹواری بھائی مریم نواز کا استقبال کرنے کے بارے میں ایسا سوچ رہے تھے جیسے یہ بہت بڑا کارنامہ کر کے آ رہی ہو۔ یہ قوم کی بیٹی نہیں بلکہ چور کی بیٹی ہے، اپنے دیش لندن سے آپ اور میرے پاکستان کو لوٹنے کے لیے آ رہی ہے۔ مریم نواز کی واپسی پر نون لیگ ممبر اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو 1,000 بندہ لانے کا حکم جاری ہوا تھا۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ یہ تو آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ عوام میں ووٹ مانگنے جائیں گے اور عوام آپ کو ووٹ کی بجائے گندے انڈے مارے گی۔ مریم نواز یورپ کی سیر سپاٹے اور سرجری کروانے کے بعد عوام کی مزید بہتری اور بھلائی کے لیے تشریف لا چکی ہیں۔ تمام پٹواری بھائیوں نے ان کا بھرپور اور پرجوش استقبال کیا۔ اتنا عظیم کارنامہ سر انجام دینے پر شاندار استقبال
इस्तकबाल करना बनता है। लंदन में महंगी ब्रांडेड कपड़े पहनकर सैर सपाटे करके मरियम नवाज पाकिस्तान में फरमाएंगी कि मैं गरीब अवाम के साथ खड़ी हूँ तो पटवारी धाड़े मार मार कर रोएंगे। मरियम नवाज को गाइड करने वाला शख्स परले दर्जे का अहमक शख्स है या नाअहल तरीन। कि किस तरह के इजलास में किस तरह का लिबास पहनना है, किस तरह बैठना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज क्या रखनी है, ये सब या तो मरियम नवाज को समझाने वाला कोई नहीं, या तो फिर मरियम नवाज को समझाने या बताने वाला नाअहल तरीन शख्स है। आप जब किसी जलसे में जा रहे हो तो आपको मालूम है कि आप मरकज़े निगाह होंगे तो आपको अपने लिबास, अपनी बॉडी लैंग्वेज सबको डिसेंट बनाना होगा। जरूरत से ज्यादा मेकअप, महंगा तरीन लिबास, गोल्डन कलर का लिबास और ऊपर से दुपट्टा ऐसे जैसे पहले दिन की दुल्हन औरत हो। इन्होंने हमेशा नकल करने की कोशिश की है लेकिन ये हमेशा उसमें नाकाम रहे हैं। इस मर्तबा भी बेनजीर भुट्टो की नकल करने की कोशिश की गई मगर नाकाम रहे। इंशाअल्लाह ये लोग इसी तरह हमेशा आवाम के अंदर जलील और रुसवा होंगे। बेशक इज्जत जिल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को इन लोगों के शर से महफूज रखे। आमीन।